میں بے روزگار تھا، جاب نہیں ملی تو ایک جگہ ڈرائیونگ کرنے لگا۔ مالک اچھے انسان تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی یونیورسٹی آنے جانے کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی، مگر مالک کی بیٹی باپ کو دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے بہانے اپنے عاشق سے ملنے جاتی تھی۔ جب اس کے باپ کو پتہ چلا تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی غصے میں آ کر مجھ سے کر دی، مگر شادی کی پہلی رات جیسے دلہن کے قریب گیا، دلہن نے ایسی بات کہی، میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ میری دلہن تو روزانہ کی طرح آج بھی میں اپنا ڈرائیونگ سوٹ پہن کر تیار ہو کر باہر نکلا تو سامنے میرے مالک میرے منتظر تھے۔ میں نے انہیں ادب سے سلام کیا اور ان کے حکم کا منتظر تھا کہ انہوں نے اپنا حکم صادر کیا۔ کہنے لگے کہ ملیحہ کو لے کر یونیورسٹی پہنچاؤ، اسے یونیورسٹی سے کافی دیر ہو چکی ہے۔ میں نے کہا جی مالک، اور پھر جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ملیحہ بی بی کو روزانہ لانے اور لے جانے کا کام میرا ہوتا تھا۔ یوں کہیے کہ مالک نے مجھے ملیحہ بی بی کے لیے ہی ڈرائیور رکھا تھا۔ وہ جہاں جاتی میں ان کے ساتھ ہوتا، وہ جو کرتی، جس سے ملتی، مجھے ہر چیز پتہ ہوتی تھی۔ یوں تو ملیحہ بی بی کو بھی ڈرائیونگ آتی تھی، لیکن مالک بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی لاپرواہی کی وجہ سے گاڑی کہیں ادھر ادھر لگے اور ملیحہ کو کچھ ہو۔ اسی لیے انہوں نے مجھے ڈرائیونگ پر رکھا تھا۔ آج بھی میں نے انہیں یونیورسٹی چھوڑنے جانا تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو ملیحہ بی بی گھر سے نکلتی ہوئی گاڑی تک آئی۔ انہوں نے مالک کو مسکرا کر خدا حافظ کہا اور آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے سر پر دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا، جبکہ انہیں یوں دیکھ کر مجھے گھٹن ہوتی تھی، کیونکہ میں تو اس بات کا قائل تھا کہ عورت جب بھی گھر سے نکلے وہ کوئی بڑی چادر لے کر نکلے۔ اس طرح بنا دوپٹے کے شارٹ قمیض اور پاجامے کے ساتھ کھلے بالوں کے ساتھ لڑکی کا باہر نکلنا مجھے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں تو نوکر تھا، میں کیا کہہ سکتا تھا۔ میں انہیں دیکھ کر خاموش ہو جاتا، اور آج بھی خاموش ہوا اور گاڑی گھر سے باہر نکالی۔ گاڑی گھر سے جوں ہی تھوڑا آگے گئی تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ گاڑی یونیورسٹی کی طرف مت موڑنا، بلکہ جو شہر کا مشہور کیفیٹیریا ہے وہاں پر لے چلو۔ میں نے کہا کیوں بی بی جی، آپ کو تو پہلے ہی دیر ہو چکی ہے، پھر آپ کیفیٹیریا میں مزید بیٹھ کر کیوں دیر کرنا چاہتی ہیں؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ میری باتوں میں ٹانگ مت اڑایا کرو، جو کہا ہے وہی کرو۔ میں نوکر تھا، چھوٹا منہ اور بڑی بات ہو رہی تھی، اسی لیے میں خاموش ہو گیا۔ میں نے گاڑی یونیورسٹی لے جاتے ہوئے دوسری سائڈ پر موڑ دی، اور پھر 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد کیفیٹیریا کی عمارت نظر آتے ہی میں نے گاڑی اسی عمارت کے سامنے روک دی۔ ملیحہ بی بی گاڑی سے باہر نکلی اور ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ کر انہوں نے شیشے سے جھانک کر کہا کہ میں جب تک نہیں آ جاتی تم تب تک یہیں پر میرا انتظار کرو۔ تمہیں اگر کوئی کافی یا چائے چاہیے تو تم بتا دو، میں تمہارے لیے یہیں بھجوا دوں گی۔ وہ جہاں بھی جاتی تھیں کچھ کھاتی پیتی تھیں تو میرے لیے بھی ویسے ہی لیتی تھیں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور خاموشی سے وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا موبائل نکالا اور گیم کھیلنے لگا۔ کافی دیر گیم کھیلتا رہا، تقریباً مجھے گھنٹہ ہو گیا۔ میں بیٹھے بیٹھے تھک چکا تھا اور گیم کھیل کھیل کر بھی اکتا گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ چل کر کیفیٹیریا میں ہی دیکھ لوں کہ بی بی اتنی دیر سے اندر کیا کر رہی ہیں۔ میں گاڑی سے باہر نکلا اور کیفیٹیریا کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ یوں ہی میں اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بی بی کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی گپ شپ کر رہی تھی۔ ملیحہ بی بی تو ایسی نہ تھی، وہ تو مالک کے سامنے کیسے میٹھی بنتی تھی، کیسی فرما بردار بنتی تھی، اور یہاں وہ کسی غیر محرم کے ساتھ گلچھڑے اڑا رہی تھی۔ اس کے اتنے قریب بیٹھی تھی کہ مجھے سمجھ ہی نہ آ رہا تھا کہ میں اس بات کو کیا مطلب دوں۔ ابھی میں بات یہی سوچ رہا تھا کہ ملیحہ بی بی کی نظر مجھ پر پڑی۔ ان کے چہرے کے تاثرات بدلے اور وہ فوراً سے وہاں سے اٹھ کر میری طرف آ گئی اور آنکھیں پھاڑے پھاڑے دیکھ رہی تھیں۔ ملیحہ بی بی آگے بڑھ کر مجھ سے کہنے لگیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تم گاڑی سے مت نکلنا۔ میں نے کہا بی بی جی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے مالک آپ پر کتنا اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ان سے شادی کرنی بھی ہے تو آپ اپنے باپ سے کہہ دو۔
وہ آپ کی شادی کروا دیں گے۔ یوں چھپ چھپ کر ملنا کوئی اچھی بات تو نہیں۔ میں ویسے بھی منہ پھٹ تھا، اسی لیے خود کو روک نہ پایا اور یہ سب کہہ دیا۔ میری ان باتوں سے ملیحہ بی بی کے چہرے پر غصہ مزید پھیل گیا اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ خبردار، اگر تم نے اس بات کا ذکر بابا کے سامنے کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ معاملات میرے اپنے ہیں اور تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم میری ذاتی معاملات میں پڑو۔ میں خاموش ہو گیا اور سر جھکا دیا۔ میں نے کہا، بی بی جی بہت دیر ہو گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ تھوڑا انتظار کر لو، مرے نہیں جاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس مڑ گئی۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کی طرف میری پیٹھ تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ خیر، میں کیا کر سکتا تھا؟ میں تو ان کے گھر کا ملازم تھا۔ اگر میں مزید کوئی بات کرتا تو شاید یہ لوگ مجھے نوکری سے ہی نکال دیتے، اور مجھے اس وقت نوکری کی بے حد ضرورت تھی، اسی لیے خاموش ہونا بہتر تھا۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب میں نے میٹرک پاس کی تو ابا نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے مزید تمہاری پڑھائی کے اخراجات نہیں اٹھائے جاتے، اسی لیے تم اب مزید پڑھائی نہ کرو اور پڑھائی چھوڑ دو۔ لیکن میں نے پڑھائی نہ چھوڑی، مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اپنی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھا لوں گا۔ اس روز سے میں نے ایک ہوٹل پر کام کرنا شروع کر دیا۔ صبح کے وقت میں کالج جاتا اور پھر جیسے ہی واپس آتا تو میں فوراً ہی ہوٹل پر چلا جایا کرتا تھا۔ وہاں رات گئے تک میں کام کرتا۔ یوں میں نے 2 سال لگا کر اپنی FSC کی تعلیم پوری کی۔ اس کے بعد میرے ابا کا انتقال ہوا اور مجھ سے پڑھائی اور جاب دونوں ہی چھوٹ گئے۔ کچھ عرصہ گھر پر رہا، ہوٹل پر گیا تو ہوٹل کے مالک نے نیا لڑکا رکھ لیا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے چھٹیاں کرنے والے پسند نہیں، تم نے چھٹی کی، میں نے دوسرے کو رکھ لیا، اب تم اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ میں خاموش ہو گیا اور کیا کرتا، میں بے روزگار ادھر سے ادھر پھرتا رہا۔ میں نے FSC کر رکھا تھا۔ جہاں بھی میری تعلیم کے مطابق نوکریوں کے ایڈ لگے ہوتے وہاں میں انٹرویو دینے تو جاتا، لیکن وہاں پر نوکریاں پہلے ہی بک ہو جایا کرتی تھیں۔ رشوت دے کر لوگ نوکری حاصل کر لیتے اور مجھ جیسے غریب اور ضرورت مند بے روزگار ہی رہتے۔ اسی لیے میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا۔ ایک روز میں یوں ہی سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا کہ میں ایک گاڑی کے سامنے آ گیا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ میں بچ گیا۔ گاڑی والے نے وقت پر بریک لگا لی، اسی لیے مجھے کچھ نہ ہوا۔ وہ شخص جو باہر نکلا کافی سوٹڈ بوٹڈ پیسے والا آدمی لگتا تھا۔ میں حیران پریشان کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ میری طرف بڑھا اور کہنے لگا، تم اندھے ہو، تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے، اگر ابھی تمہیں لگ جاتی تو تمہیں کچھ ہو جاتا تو سارا الزام مجھ پر ہی آنا تھا۔ تمہیں کسی نے نہیں سکھایا کہ تم سڑک کے ایک سائڈ پر چلو، سڑک کے درمیان چلنا کتنا نقصان دہ ہے۔ وہ مجھے ڈانٹنے لگا۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ میں نے کہا، سوری صاحب، مجھے معاف کر دیجئے، میرا خیال ہی نہیں رکھا، میں اپنی سوچوں میں گم تھا۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ کیا اٹھایا ہوا ہے؟ انہوں نے میری فائل کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا، انٹرویو دینے گیا تھا، یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں، لیکن وہاں میں ریجیکٹ ہو گیا۔ وہاں پر کسی نے رشوت سے نوکری لے لی ہوگی اور میں رہ گیا۔ میں نے کرب سے کہا تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ کتنی کوالیفیکیشن ہے تمہاری؟ میں نے کہا، میں نے FSC پاس کر چکا ہوں، وہ بھی A1 میں۔ تو وہ کچھ دیر کھڑے سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، میرے پاس ایسی نوکری کے لیے کوئی کرسی تو خالی نہیں، لیکن میرے پاس ایک جاب ہے، اگر تم کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ میں نے کہا، جی میں ہر جاب کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا، میرے گھر میں ڈرائیونگ کرنی ہے، کیا تم ڈرائیونگ کی سیٹ سنبھال سکتے ہو؟ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا، مجھے تھوڑی بہت ڈرائیونگ آتی ہے، لیکن میں سیکھ لوں گا۔ انہوں نے مسکرا کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر کل سے آ جانا۔ جتنی تم کو ڈرائیونگ آتی ہے وہ ٹھیک ہے، اور اگر نہیں آتی ہوئی تو میں تمہیں سکھا دوں گا۔ اس شخص کا میرے سر پر بڑا احسان ہو گیا تھا۔ میں بہت خوش ہوا اور دوسرے ہی دن ان کے گھر جا پہنچا۔ میں نے گاڑی سنبھال لی اور ڈرائیونگ کرنے لگا۔ اسے دیکھ کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور اس نے مجھے اپنے گھر ہی ڈرائیور رکھ لیا، اور تب سے اب تک میں مالک کے گھر میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔
اس سے میرے گھر کا گزر بسر چل پڑا اور میری ماں بھی خوش تھی، میں نوکری پر لگ گیا ہوں اور میری بہنیں بھی خوش تھیں۔ اب میرے گھر میں کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ میری زندگی کے معاملات اچھے طریقے سے چل پڑے تھے۔ لیکن جب 3 ماہ گزرے تو میں نے دیکھا کہ ملیحہ بی بی جن کے لیے مجھے ڈرائیور رکھا گیا تھا وہ الٹے قدموں ہیں، وہ اکثر یونیورسٹی نہ جاتیں، اور آج جب میں نے انہیں دیکھا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے خاموش کروا دیا۔ میں نوکر تھا، خاموشی کے علاوہ کر بھی کیا سکتا تھا، اور آج بھی میں نے خاموشی اختیار کی اور سوچا کہ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ اگر آگے بی بی جی نہ سمجھی تو میں مالک سے بات کر لوں گا۔ اس دن سے روزانہ کا معمول ہونے لگا۔ کبھی بی بی جی کہیں جا رہی ہوتی اور کبھی کہیں، یہاں تک کہ وہ ہوٹلوں میں بھی ان کے ساتھ چلی جایا کرتی تھیں، اور یہ اچھی بات نہیں تھی۔ ایک روز میں نے سنا کہ بی بی جی گاڑی میں بیٹھی ہوئی کسی سے بات کر رہی تھیں۔ انہوں نے اس سے کہا، سارا پلان مکمل ہے، میں اب سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ اس بات کا کسی کو بھی علم نہیں، صرف میں اور تم جانتے ہیں۔ میں اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں، تم فکر مت کرو، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، میں جلد ہی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کال بند کر دی اور میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو بی بی جی اس حد تک جا پہنچی تھیں کہ وہ اب گھر سے بھاگنے کو تیار تھیں۔ میں نے بی بی جی کو یونیورسٹی سے کیفیٹیریا میں چھوڑا اور ان سے کہا کہ مجھے تھوڑا کام ہے، میں بھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں تو گھر چلا آیا۔ مالک گھر پر موجود نہیں تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ مالک اپنے آفس میں ہیں۔ میں کیا کرتا؟ میں فوراً ہی آفس پہنچا اور جلدی سے مالک کو ساری بات بتائی۔ مالک نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں کیسے یقین کر لوں کہ میری بیٹی نے ایسا قدم اٹھایا ہے یا اٹھانے والی ہے؟ میں نے کہا، آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ چلیں اور میرے ساتھ چل کر کیفیٹیریا میں دیکھ لیں۔ میں انہیں کیفیٹیریا تک لے آیا۔ یہاں بی بی جی اپنی مکمل تیاری کے ساتھ موجود تھیں اور بھاگنے کی تیاری کر رہی تھیں۔ ان کے ساتھ وہ لڑکا بھی تھا۔ جب مالک نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا تو انہوں نے جلدی سے بی بی جی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کھینچتے ہوئے باہر لائے اور لڑکے کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ مجھ سے کہا، جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرو۔ انہوں نے بی بی جی کو گاڑی میں ڈالا اور گھر لے گئے۔ یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا تھا وہ مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن مالک کے ذلیل ہونے کا سوچ کر میں نے مالک کو بتا دیا تھا۔ اب یہ بات غلط تھی یا صحیح میں نہیں جانتا تھا۔ خیر مالک بی بی جی کو گھر لے آئے۔ بی بی جی کہنے لگیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے، مجھے جانے دیں۔ مالک نے بی بی جی کو بہت مارا۔ میں نے دیکھا تھا ان 3 مہینوں میں وہ بی بی جی سے کتنی محبت کرتے تھے، لیکن یہ محبت ابھی راکھ بن کر کیسے اڑ گئی۔ وہ بہت سخت ہو چکے تھے۔ مجھے اب رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ کاش میں نہ بتاتا تو بی بی جی پر اتنی بڑی آفت نہ ٹوٹتی، اتنا بڑا ظلم نہ ہوتا۔ خیر اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ وہ بی بی جی کو کمرے میں لے جا کر ان کے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکل آئے۔ کافی دیر کالز پہ کالز کرتے رہے، لیکن آگے سے شاید کسی نے کال اٹینڈ نہ کی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ میرے کوارٹر کی طرف آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، حکم کیجئے مالک۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم ابھی کے ابھی ملیحہ سے نکاح کر سکتے ہو۔ یہ سن کر تو آسمان میرے سر پر ٹوٹ پڑا۔ میں ایک دم سے پتھر کا ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بات کہوں۔ میں نے کہا، مالک آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مالک نے کہا، جو تم سن رہے ہو میں وہی بات کر رہا ہوں۔ کیا تم میری بیٹی ملیحہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تم اس سے نکاح کرو گے؟ یہ میری عزت اور ذلت کا سوال ہے۔ خدا کے لیے ہاں کر دو، میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے ہاں کر دی۔ اسی وقت انہوں نے قاضی صاحب کو بلایا۔ میرا اور ملیحہ بی بی کا نکاح ہو گیا۔ ملیحہ بی بی اپنے کمرے سے نکل کر میرے کوارٹر میں آ گئی۔ مالک کا کہنا تھا کہ مجھے ملیحہ کی شکل بھی نہیں دیکھنی، اسی لیے تم اسے اپنے کوارٹر میں ہی رکھو۔ ملیحہ بھی خاموشی سے میرے کوارٹر میں بیٹھی تھی۔ میں سارے انتظامات سنبھال کر جب واپس آیا
تو وہ خاموشی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نے آنسو نہیں دیکھے تھے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، بی بی جی مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ کے بابا کو بتا دیا۔ لیکن انہوں نے مسکرا کر کہا کہ ارے پاگل، تم معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ بھول جاؤ۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ کچھ دیر بعد میں نے کہا، لیکن آپ بھاگنے کا کیوں سوچ رہی تھیں جبکہ آپ کے ابو آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں، آپ پر اپنی جان چھڑکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا تو ہے، اگر آپ شادی کے لیے کہتی تو آپ کے بابا خاموشی سے مان جاتے۔ تو وہ کہنے لگی، تم جانتے ہو میں بھاگنے کی کوشش کیوں کر رہی تھی؟ میں تو یہی سننا چاہتا تھا کہ آخر وہ بھاگنا کیوں چاہتی تھی۔ میں نے کہا، جی بی بی جی، میں ابھی بھی ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میرا اس سے نکاح ضرور ہو چکا تھا، لیکن میں خود کو اس کا مجرم سمجھ رہا تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرے بابا ایک بہت بڑے اسمگلر ہیں، اور وہ پتہ ہے کس کی اسمگلنگ کرتے ہیں؟ وہ نشہ آور چیزوں کی اسمگلنگ نہیں کرتے، بلکہ وہ لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتے ہیں۔ ہاں، میرے جیسی لڑکیوں کی۔ مجھے جب یہ سب کچھ پتہ چلا تو مجھے اپنے باپ سے بہت نفرت ہو گئی۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا تھا کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی علم نہ ہو، لیکن میری آنکھیں بہت بڑی تھیں۔ ہر چیز میں گھس جایا کرتی تھی، ہر چیز مجھے نظر بھی آ جایا کرتی تھی، اور بابا کے یہ راز بھی مجھے نظر آ گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بابا نے میرا بھی سودا طے کر دیا تھا۔ وہ میرے ساتھ بس محبت کا دکھاوا کرتے تھے، اور ان کے دل میں میرے لیے کوئی محبت نہیں تھی۔ ان کے لیے سب کچھ صرف پیسہ ہی ہے۔ میں یا تم کچھ بھی نہیں۔ میں ان کی سکی اولاد ہوں، لیکن انہیں مجھ سے زیادہ اپنے پیسے کی پرواہ ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے ایک یونیورسٹی کے دوست سے بات کی، اور تمہیں میں نے اس لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا کہ تم جب سے آئے تھے مجھے بہت اچھے لگے تھے۔ تمہاری شرافت اور ایمانداری نے مجھے اپنی طرف کھینچا تھا۔ جب سے مجھے یہ بات پتہ چلی کہ میں چاہتی تھی کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، بابا مجھے کہیں بھی نہ ڈھونڈ سکیں، یا پھر وہ مجھے خاموشی سے تمہارے حوالے کر دیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ بہت محفوظ ہوں۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میرے تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میں کسی ایسے انسان کے ساتھ کام کر رہا تھا جو لڑکیوں کی خرید و فروخت کرتا تھا، لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتا تھا۔ ان کی پہنچ تو میرے گھر تک بھی تھی۔ میری بھی 2 بہنیں تھیں۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بی بی جی؟ تو وہ کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہاں تک کہ میرے باپ نے میرا بھی سودا کر دیا۔ وہ مجھے کسی کو بیچ رہا تھا۔ مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے اپنے دوست سے یہ بات کی، پھر اس کی مدد سے میں نے تم تک یہ بات پہنچائی کہ میں گھر سے بھاگ رہی ہوں۔ تمہیں اس بات کی بھنک بھی نہ پڑنے دی کہ یہ ہم دونوں کا کام ہے، لیکن خیر جیسا ہونا تھا ویسے ہی ہوا۔ یہ خبر سنی تو بابا مجھے وہاں سے گھسیٹ کر لائے۔ انہیں اپنی عزت کی پرواہ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ مجھے جتنی لگامیں ڈالیں گے میں اتنی ہی زیادہ خودسر ہو جاؤں گی، اور پھر جب انہوں نے لوگوں سے بات کی جن کے ساتھ انہوں نے میرا سودا طے کر دیا تھا، ان لوگوں نے بابا کی کال تک نہ اٹھائی۔ بابا اپنی عزت رکھنا چاہتے تھے۔ وہ بڑے بزنس مین بھی تو تھے۔ ان کے بہت لمبے لمبے تعلقات تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں گھر سے بھاگوں اور ان کی عزت پر کوئی داغ لگے۔ اسی لیے انہوں نے میری شادی اسی وقت تم سے طے کر دی۔ مجھے تو تم جیسا ہی لڑکا چاہیے تھا۔ تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں تمہارے ساتھ گزارا نہیں کروں گی، بلکہ تم یہ سوچو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں اپنا آپ تمہیں سونپتی ہوں۔ مجھے لگا کہ میری حفاظت اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف تم ہو، میری عزت کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف تم ہو۔ میں نے اپنے بابا کے تمام جرائم اور تمام گناہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، پھر ان کے ثبوتوں کو اکٹھا کرنے لگ گئی۔ آج میرے پاس تمام ثبوت جمع ہو گئے تھے، اسی لیے میں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا۔ میں نے وہ تمام ثبوت پولیس کے حوالے کر دیے ہیں، اور اپنے باپ کے خلاف FIR بھی کٹوا دی ہے۔ پولیس ابھی ہمارے گھر آتی ہی ہوگی۔ میں یہ سب باتیں سن کر خاموش ہو گیا۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری قسمت اتنی جلدی کھل گئی تھی، اور بی بی جی مجھ پر فدا تھیں۔
میں کیوں نہ سمجھ پایا۔ خدا کا شکر تھا کہ میں بھی اس چیز سے بچ گیا، ورنہ اگر شاید کل کو کسی اور کے حوالے سے پتہ لگتا اور پولیس یہاں آتی تو پولیس سب سے پہلے مجھے گرفتار کرتی، کیونکہ میں تو ان کا ڈرائیور تھا اور ان کے ہر قدم قدم کا مجھے علم ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ میں تو صرف ان کی بیٹی کا ہی ڈرائیور تھا۔ خیر، کچھ لمحے گزرے تھے کہ پولیس کے سائرن بجے اور پولیس نے آ کر مالک کو پکڑ لیا۔ ان کے گھر کو بھی سیل کر دیا گیا تھا۔ میں بی بی جی کو اپنے ساتھ لیے اپنے گھر چلا آیا۔ میری ماں ملیحہ سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کی نظریں اتاریں اور یہاں پر ہمارے لیے میری امی نے ایک فنکشن بھی رکھا تھا جس میں سب لوگوں کو ملیحہ سے متعارف کروایا گیا۔ ملیحہ یہاں آ کر بہت خوش تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ میرے گھر میں بنا اے سی کے، بنا کسی بھی سہولت کے اتنی خوش کیسے ہے۔ خیر، اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی تھی کہ محبت میں لڑکی کہیں بھی گزارا کر لیتی ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو ملیحہ کو پھر سے اس کا گھر واپس مل چکا تھا۔ مالک کو 10 سال کی قید بامشقت سنا دی گئی تھی۔ بی بی جی اس بات پر بالکل بھی شرمندہ نہ تھیں اور نہ ہی دوبارہ وہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے گئیں۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ واپس اسی گھر میں آ گیا۔ ملیحہ کے ساتھ رہنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ ملیحہ میرے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے بھی ملیحہ سے اتنی محبت ہوگی جتنی وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ مالک اکیلے ہی اس کام میں ملوث نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ تو پوری گینگ شامل تھی۔ ان کا پورا ایک گروہ تھا اور اس گینگ میں بہت بڑے بڑے نامور لوگ بھی شامل تھے۔ اسی لیے ان سب کو پکڑ لیا گیا اور ان کی قید میں پڑی ہوئی لڑکیاں بھی آزاد ہو گئیں۔ اس بات سے ملیحہ بہت خوش تھی۔ ملیحہ کی وجہ سے ہی یہ سب کام ہوا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہنے لگی، تمہارا بہت شکریہ، تم میری زندگی میں نہ آتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ میں تو یہی سوچتی تھی کہ میرے بابا مجھے بھی بیچ دیں گے اور میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ پھر جب تم مجھے نظر آئے تو مجھے لگا کہ میرا محافظ آ گیا ہے اور تم واقعے میں ہی میرے محافظ بنے۔ اس روز سے ہم نے اپنی زندگی کی نئی شروعات کی اور ہم دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ آج میں اپنے اس بڑے سے گھر میں اپنی بیوی ملیحہ کے ساتھ بہت خوش ہوں اور ملیحہ میرے ساتھ بہت خوش ہے۔ ہاں، اس نے زندگی میں اپنے بابا کا بچھڑ جانا دیکھا ہے، اپنے بابا کا اتنا گھناؤنا چہرہ دیکھا ہے جس نے اسے بہت تکلیف دی تھی، لیکن اب وہ میرے ساتھ صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اور میرے خیال سے وہ ایک بہترین بیوی ثابت ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔